سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بنا رہتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بیر ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا صاف دل ہوتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ انسان کے ظرف و فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں، بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تلقی ہو۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار، دل کے صاف۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت کو نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں: بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے، اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سمجھ جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ چھوڑو۔ کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہو خدا تمہارے دل میں
ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔